آج میں نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ وہ پڑھی ہے جس کو پڑھ کر لوگ ہمارے سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. میں نے وہی آیت پڑھ لی. آیت ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ اونچی بولو ذرا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب جب رب تعالیٰ ہمارے قریب ہے تو پھر سانو درباراں تے جان دی کی لوڑ ہے. بات سمجھ آئیے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. جب وہ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو پھر ہمیں کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. اور کچھ لوگ تو اس حد تک بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تاڑے چ تے کافراں چ کی فرق ہویا، انہاں تے مشکل آندی ہے تو بتاں کول جاندے نے، تسی درباراں تے چلے جائیں، دوواں چ فرق ہی ہویا. تو میرے دل میں خواہش ہے آج اس کا جواب بھی دوں اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے بندے کو کیا ملتا ہے اس کا بھی جواب دیا جائے. سب سے پہلی بات، مسجد میں بیٹھے ہو بات سچی کرنا. اگر میں غلط بیانی کروں میری اصلاح کرنا، میں برا نہیں مناؤں گا. اور اگر بات سچی ہو تو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کریں گے عمل. لو پہلی بات، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، جائیں گے تو شرک ہو جائے گا. ایمانداری سے بتلاؤ، یہی بندے جب بیمار ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ بھائی شفا دینے والا تو تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ وہاں جا کے ذلیل و خوار بھی ہو رہا ہے، لائنوں میں لگ رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے، ٹیکے بھی لگوا رہا ہے اور پیٹ چاک بھی کروا رہا ہے. ارے کیوں یہ سب کچھ کر رہا ہے جب شفا دینا والا تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے؟ ان ڈاکٹروں حکیموں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ جب کوئی مقدمہ پھنس جائے تو پھر کہاں جاتے ہیں؟ وکیلوں کے پاس جاتے ہیں. اور وکیل پیسے بھی لیندے نے، ڈیٹ دوتے پہنچ دے بھی نہیں. میں کیوں جا کے پیسے دے رہا ذلیل و خوار؟ جب وکیل تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے کیوں کسی کے پاس جا رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے. مجھے کہنے لگا حافظ صاحب ہم اصل میں ڈاکٹر کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو شفا رب دے دیتا ہے. میں نے کہا بھائی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے شفا ہوتی ہے، اور اللہ کے ولی کی نگاہ اٹھ جائے بیڑا پار ہو جاتا ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، کیا میں نے نام لیا؟ یہ کتنی شان کے مالک ہیں. میں ایک چھوٹی سی جھلک دکھلانے لگا ہوں. آپ اسٹیشن پر بیٹھے ہیں، گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، اس کو چلا رہے ہیں. ایک انگریز بھی گاڑی کا انتظار کر رہا ہے، لیکن وہ پلیٹ فارم پہ ٹہل رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. اس نے دیکھا بابا جی بیٹھے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ایسے چلا رہے ہیں، اس سے نہ رہا گیا.
کہنے لگا بابا جی یہ ہاتھ چ کی پھڑیا ہوا جے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو نے گلے میں کیا لٹکایا ہوا ہے؟ کہنے لگا یہ میرا ہتھیار ہے۔ فرمایا وہ تیرا ہتھیار ہے، یہ میرا ہتھیار ہے۔ کہنے لگا آپ کا ہتھیار کیا کام کرتا ہے؟ فرمایا پہلے تو بتلا تیرا ہتھیار کیا کام کرتا ہے؟ اس نے پسٹل نکالی، لوڈ کی، درخت کے اوپر پرندہ بیٹھا تھا، اس نے نشان لگایا، ڈز کیا، وہ پرندہ تڑپتا ہوا نیچے آیا، پھڑ پھڑاتے ہوئے مر گیا۔ کہنے لگا میرا ہتھیار یہ کام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ آپ اٹھے، درود پاک پڑھ کے تسبیح اس کے اوپر ایسے ہلائی، وہ زندہ ہو کے اڑ گیا۔ فرمایا میرا ہتھیار یہ کام کرتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ پریشان حال حاضر ہوا، لگا اپنے دکھڑے سنانے، جی مجھے یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی پریشانی۔ یوں سمجھو کہ آدھا گھنٹہ لگا کہ اس نے دکھڑے سنائے۔ آخر میں کہتا ہے پیر جی میرے واسطے دعا کرو۔ کیا کرو؟ پیر صاحب نے کیا کیا؟ ایسے ہاتھ اٹھائے اور ایسے کر دیا، جا پتر اللہ بھلا کرے۔ وہ مریض جو بیٹھے اسی کہنے لگے حضرت جی انہیں بیچارے نے تے ادھا گھنٹہ لگایا دکھڑے سنان تھے، تسی اینی دیر چ رب کولوں کی منگیا جے؟ آپ نے ارشاد فرمایا رب یہ نہیں دیکھتا مانگ کیا رہا ہے، رب دیکھتا ہے ہاتھ کس کا اٹھ گیا ہے۔ اب میں ایک بات ساتھ ہی بتلا دوں، ہم ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں جب رب ہمارے قریب ہے؟ پھر ہم ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس کا جواب ساتھ ہی بتلا دوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف ہمارے ہی قریب نہیں، وہ کافروں کے بھی قریب ہے، وہ مرتد کے بھی قریب ہے، وہ مسلمان کے بھی قریب ہے، وہ ہندو کے بھی، مجھے بولو یار، وہ سکھ کے بھی، وہ عیسائی کے بھی، وہ یہودی کے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے قریب ہے، لیکن ہر بندہ رب کے قریب نہیں ہے۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب یہ عجیب بات کر دی، رب قریب ہے اور ہم قریب نہیں۔ بھائی اگر ہر بندہ رب کے قریب ہوتا تو پھر رب تعالیٰ یہ کیوں ارشاد فرماتا کہ یتقرب الی بالنوافل، جب بندہ فرائض واجبات ادا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے پھر وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، اور پھر ایک مقام قرب وہ بھی آتا ہے کہ رب فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے جو بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔